تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس کے مد مقابل اس وقت پورا کفر اور ان کے اعلی کار اور ان کے پالتو کتے سب مد مقابل صف بندی کر چکے ہیں. اور جب سے تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی ہے تب سے تحریک لبیک پاکستان پر جو ظلم جبر اور بربریت کی جا رہی ہے وہ شاید آپ پر آویزاں نہیں ہے. جب طاغوتی قوتوں کی اعلیٰ کار جماعتوں کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو یہ میڈیا چلا چلا کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جی ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان پر جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کے 90 سالہ علماء کو جیلوں میں شہید کر دیا جاتا ہے؟ کیا میڈیا نے آپ کو بتایا؟ کیا کسی میڈیا چینل نے آپ کو بتایا کہ ہمارے علامہ یوسف سلطانی صاحب جیل میں شہید ہوئے، ہمارے علامہ یوسف نعمانی صاحب جیل میں شہید ہوئے نیو کراچی کے اندر فقط صدائے احتجاج بلند کرنے کے جرم میں کہ میرے قائد کو ناموس رسالت کی آواز اٹھنے پر پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. جب ہمارے نوجوان گودرا پہ سڑک پر آئے ہیں تو یار ایک حکومت کا، ہماری پولیس کا، ہمارے انتظامی اداروں کا کیا کردار بنتا ہے؟ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں، شیل فائر کر سکتے ہیں، لیکن ماتھے میں گولیاں فائر کی گئی ہیں. ہم نے اپنے کندھوں پر کئی لاشیں اٹھائی ہیں اس مشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. تحریک لبیک پاکستان کے متعدد کارکنان مجھ سمیت کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اکثر کارکنان نے جیل کاٹی ہے. ایجنسیوں کے ریکارڈ کے مطابق لاسٹ کریک ڈاؤن میں 1 لاکھ کارکنان پورے پاکستان سے جیلوں میں تھے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے سینہ چوڑا کر کر اپنے قائد کی تربیت اور اپنے قائد کی اس عظیم تحریک پر فخر سے یہ بات کرتا ہوں، کیا اس ملک کی ایجنسیاں، اس ملک کے ادارے، اس ملک کا میڈیا، اس ملک کی اشرافیہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ 1 لاکھ کارکنان جو گرفتار ہوا کیا ان میں ایک بھی کوئی شرابی زانی نکلا؟ کوئی ایک بھی بھٹا خور نکلا؟ کوئی ایک بھی ٹارگٹ کلر نکلا؟ اب اتنا بڑا میسج کہ اتنی بڑی جماعت جس کا 1 لاکھ کارکن گرفتار ہوا ہو اور جس کے اکثر چادر و چار دیواری کی پامالی، یہ تو ہمارے لیے بڑا معمول بن گیا ہے. ہمارا خون بڑا عرضہ ہے آج یہاں کی جماعتوں کے اوپر، لیکن الحمدللہ ہم میدان عمل میں موجود ہیں. اور آج بھی انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بدماشی ہوئی اور ہمارا کارکن جو شہید ہوا، انشاءاللہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ ساری تفصیل جو میں نے بتائی وہ عظیم مرد قلندر قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کوششوں کاوشوں سے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جن پر ان کی کوششیں اور کاوشیں ڈھکی چھپی ہوں؟ ان کا جنازہ آپ کے سامنے نہیں ہے کیا؟ اس ملک کا کتنا عظیم آدمی، لیکن اس حکومت نے ان کو بھی جیل کے اندر جو اذیتیں دی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بوقت وصال جب میں ان کے گھر میں موجود تھا، ان کی مسجد میں موجود تھا، اس وقت بھی پولیس کی ریڈ سے ان کے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے. جس وقت قبلہ امیر المجاہدین انتقال فرما ہوئے، عاشق رسول قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا حلقہ تبدیل کر دیا گیا. تمہاری غیرت کہاں مری ہوئی تھی؟ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم سے تکلیف اسی لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک میں قرضے لیے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ 1 لاکھ گاڑیاں جو حکومتی حکمرانوں کی عیاشی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نیلام کر دیا جائے، یہ پیسہ عوامی سہولت پہ لگا دیا جائے. یہ ہمارا جرم ہے. یہ ساری ہمارا نظریہ، ہمارا منشور آپ تک پہنچ چکا. اب میرا آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے تحریک لبیک کے کارکنان کے علاوہ محبین سے میرا سوال ہے، اب وقت ہے تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کا. 8 فروری کو الیکشن، نسلوں کو بدلہ خوروں کے حوالے نہیں کر کے جائیں گے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو قادیانیوں کے یاروں کے حوالے کر کر نہیں جائیں گے، ہم دین کے محافظوں کے حوالے کر کے جائیں گے. آج جب اسٹریٹ لائٹ لگوانے کے لیے ہمارا بچہ جاتا ہے نا کسی UC میں کہ جی ہماری گلی میں اندھیرا ہوتا ہے، ڈکیتی میں لوگ جو ہے شہری کو مار کر چلے جاتے ہیں، یہاں اسٹریٹ لائٹ لگا دیں. پتہ ہے UC والے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑی نہیں ہے. اور آج آپ شہر میں نکل کر دیکھ لیں
انہی لمبے بڑے بڑے پولوں کے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں لا کر اپنے جھنڈے آویزہ کر دیے انہوں نے. اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے. آنے والے 20 دن میں پیسے کی، حرام کے پیسے کی چمک دمک خوب دکھائی جائے گی. عوام کا ذہن پلٹا جائے گا، بتایا جائے گا ہماری ایجنسیوں سے سیٹنگ ہو گئی ہے، ہم حکومت میں آ رہے ہیں. آپ نے کسی چمک اور چکا چوند میں نہیں آنا. آپ نے صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا تھا، MQM کا. یہ ساری تنظیمیں مل کر، لبرل تنظیمیں مل کر ایک ساتھ کھڑی تھی اسمبلی کے اندر. انہوں نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ کیا کیا جی؟ پورا پاکستان ٹھیک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے. ایک حلف نامہ ہے، جب MPA بنتا ہے آدمی تو اس کو قسم اٹھانی پڑتی ہے، حلف لینا پڑتا ہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. بس یہ غلط ہے، یہ ختم نبوت کا حلف نامہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس ختم نبوت کے حلف نامے کو تبدیل کر دیا. کیا کوئی غیرت مند مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ اب یہ زوم اور فرعونیت ان کی یہ تھی کہ جی ہماری حکومت ہے، تمام عالمی طاقتیں ہماری پشت پر موجود ہیں، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. ایسے وقت میں قبلہ امیر المجاہدین فیض آباد کی سرزمین پر سرد راتوں میں بیٹھے اور الحمدللہ اس وزیر قانون زید حامد جس نے یہ قانون تبدیل کیا، اس کا استعفیٰ لے کر اس کو ملک بدر بھی کرایا. ہم اسمبلیوں میں نہیں تھے، ہم حکومت میں نہیں تھے، لیکن ہمارا دینی فریضہ تھا، ہم نے ادا کر دیا. چاہے ہمیں لاشیں اٹھانی پڑی، چاہے ہمیں جیلوں کے پیچھے جانا پڑا، اس کی پرواہ نہیں. الحمدللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت پر جب حملہ ہوا تو آپ کہاں تھے. آج جماعت اسلامی سے ہم پوچھ سکتے ہیں. بغیرتی کا وقت گزر گیا، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب آپ نے جدوجہد لازمی کرنی ہے. ارے گھر میں بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کام پہ سے آگے کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، یار دوستوں سے گپے لگا کے وقت ضائع کر دیتے ہیں. یہ وقت آپ کی نسلوں کے کام نہیں آئے گا، یہ وقت آخرت کے لیے کام نہیں آئے گا. تحریک لبیک پاکستان کو دیا وہ وقت آپ کے نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے میں کام آئے گا، آپ کی آخرت کے کام آئے گا. تو یہ طے ہوئی بات کہ اس اجلاس کے اختتام کے بعد تمام احباب تحریک لبیک پاکستان کے کیمپ پر جا کر